حسن محفوظ صاحب جرمنی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں کانا کا جو لفظ ہے حال اور مستقبل کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے جبکہ وہ ایک ماضی کا لفظ ہے؟ اسی طرح قیامت کے مناظر کے لیے بھی ماضی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سوال کیا؟ کانا لفظ جو ہے کانا یہ کہتے ہیں کہ حال اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح قیامت کے مناظر کے لیے بھی ماضی کے کچھ مثالیں دیتے ہیں نا پھر بات واضح ہوتی ہے. ایک آدھ آیت دے دیا کرے نا کہ یہ آیا پھر کوئی بات. کانا عربی زبان میں دو طرح کا جو ہے نا ہم مانا کرتے تھا. ایک مانا یہ ماضی کا ہے کہ کہنا ہوتا نا یہ چیز تھی ایسی یہ تھا وہ ہے. ایک ہوتا ہے وہ کہنا تاما، اس میں تھا تو نہیں ہوتا ہے، تھا بھی اب بھی ہے ہو ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتا کان اللہ غفور رحیم، وہاں اللہ تعالیٰ غفور رحیم تھا نہیں، غفور رحیم ہے ہر وقت، پیچھے بھی تھا اب بھی ہے ہمیشہ. ناقصہ اور تام، ناقصہ آئے گا تو پھر تھا کا معنی، تامہ آئے گا تو ہے آگے بھی ہوگا، سب معنی اس میں آ گئے. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا وہ کہتے ہیں قیامت کے جو مناظر بیان ہوئے ہیں قرآن کریم میں وہ عمومی جو الفاظ استعمال ہوئے ماضی کے سب استعمال ہوئے ہیں. ماضی کے ہی ہونے چاہیے. اچھا، اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہوگا 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 پھر بات اتنی یقینی نہیں ہوتی. جب ایک بات اتنی یقینی ہو کہ ڈیفینیٹ ہو کہ ہو چکی، ایسا ہو گیا، آسمان پھٹ گیا، ترازو لگ گئے لوگ جانے، یہ پھر کہتے پورے یقین کے ساتھ بات کو بیان کرنا نا. پھر مستقبل کے سیگے نہیں، ہو چکا. تم کیوں سمجھے ہوگا؟ ہو چکا. یہ سمجھو بس تم اس منظر میں سے گزر گئی. جیسے وہ کتاب آئی تازہ جب زندگی شروع ہو، اب اس نے ایک ناول کی شکل میں یہی لکھا قبروں میں کیا ہو رہا، زندہ ہو گئے صاحب. بالکل اس نے ایسے دکھا دیا جیسے خود اس میں سے ہم گزر رہے ہیں. جب اصل زندگی شروع ہوگی پھر کیا بات. تو یہ تیقن کے لیے کہ اس کے ہونے میں ذرا شبہ نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ گویا سمجھو یہ ہو چکا، ہونا نہیں ہو گیا. اسی کے ساتھ مولانا ساتھ رکھتے وہ آیت ہے قرآن کریم کی ان الانسان کان ظلوما جہولا، وہ انسان ظالم اور جاہل تھا یا ہے کرنا. یہاں بھی تھا نہیں منع کرنا، ہے ظالم اور جاہل ہے. ان الانسان کان ظلوما جہولا، انسان ظالم جاہل ہے. اس کے بارے میں کیا کریں؟ اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ انسان کس حوالے سے ظالم اور جاہل ہے. یہ عید بھی صوفیوں کا اور معنی رکھتی ہے، باقی مسلمانوں کے نزدیک اور ہے، اور وہ بھی سارے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. ایک طرف تو زمین آسمان کی کسی چیز نے امانت نہ اٹھائی، دوسری طرف اگر انسان نے اٹھا لی تو اس کو یہ سرٹیفکیٹ ملا کہ یہ ظالم جاہل ہے. تو کہتے ہیں اچھا کیا، ساری دنیا نے نہیں اٹھایا، انسان نے اٹھا لیا غریب نے، تو بجائے انعام دینے کے کہہ دیے ظالم جاہل. اب مولوی غلام رسول جس کی آپ پڑھتے تھے اللہ رحمۃ اللہ، وہ تو ظالم جاہل کا معنی اور لیتے کہ اگر انسان ظالم جاہل نہ ہوتا تو پھر یہ بوجھ نہ اٹھا سکتا. اس کی یہی خوبی ہے کہ یہ ظالم جاہل ہے. ظالم جاہل جینا ہندوں نہ پوندوں وچکار، اے ہے مدہ مذمت نہ ہی اس و ناج سارے. وہ معنی پھر ظالم جاہل کا لیتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرنے والا اور اپنی خودی کی نفی کرنے والا. اس میں قابلیت تھی کہ اپنی جان پر ظلم کرے، کہ اللہ کی خاطر روزے رکھے، جہاد میں جائے، دکھ اٹھائے، ہجرتیں کرے. نفس ظلم کما سے نفس ہمارے، لوگوں پر ظلم کرنا نہیں، اپنے ظالم نفس ہمارا پر ظلم کر. یہ برائیاں جو کرنا چاہتا ہے دبا اس کو. ظلم کما سے نفس ہمارے لام ناری. پھر یہ جو ہے نا اس میں برائیاں ختم ہو جائیں گی تو دار الجہلاں لاٹاں بڑیاں اس سے خودیاں جائیں. جہالت کیا کہ جو کہتا میں اس کو بھول جائے کہ نہیں میری کوئی شکی، میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں. تو جاہل سے مراد ہے خودی کی نفی کرنا، تکبر کی، اور ظلم سے ان کی تو تشریح ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ یہاں انسان، آپ یاد رکھیں انسان کہیں جنس کے لیے آتا ہے، سب انسان، کہیں وہ مخصوص لوگوں کے لیے. کافر اور برے لوگ مراد ہوتے ہیں، سارے انسان نہیں ہوتے. یہ عقل سے قرآن پڑھنا چاہیے. جیسے ان انسان لفی خسر، سب انسان گھاٹے میں نہیں، نبی اور نیک لوگ سب مرتبہ والے. تو بڑے لوگ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنا وعدہ کیا، بوجھ اٹھایا، اور اب ان میں سے زیادہ انسان جو ہے نا اکثریت ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور بالکل نہیں جانتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. یہ بروں کا بیان ہوا کہ اب جو بہت سے انسان ہیں وہ ظالم ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور جاہل. آگے پھر فرما دی ہے کہ یہ گروہ جو بنے ہوئے ہیں اب ان کا نتیجہ کیا نکلنا، سب کا علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا کہ ان میں سے کچھ جو ہوں گے
لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، جو منافق ہیں اور مشرک ہیں ان انسانوں میں سے ان کو جو عذاب ہوگا بڑا، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، جو وعدے پر رہے ان پر اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور رحیم، یہاں بھی وہی کہنا آگیا، اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ گروہ بیان کے جی جزاک اللہ خیر۔ تو برے انسانوں کا بیان، جی بوجھ اٹھایا مگر ہم میں ان میں سے اکثر جو ہے نا اپنا آپ تباہ کر رہے ہیں اور جاہل